اللہ نے بیوی بچوں کے لیے کمانا، ان کی خدمت میں لگنا، ماں باپ کی ضروریات کو پورا کرنا، اس کو عبادت قرار دیجیے کہ اللہ کا احسان ہے۔ بیوی میری، بچے میرے، ان کو پالنا میری ذمہ داری ہے، لیکن اس پالنے کو بھی اللہ نے کہا کوئی بات نہیں دی نہیں، لیکن اس پالنے میں ایسے لگ جائیں کہ آدمی اپنے دفتر کے مالکان کو بھول جائے۔ ایک حد تک برداشت ہوگا، اس کے بعد فارغ ہوگا۔ اس میں کوئی فلسفے کی بات تو نہیں ہے، سادی سادی ہمارے یہاں سیدھی سیدھی بات ہوتی ہے، سادی سادی لچھے دار تقریر نہیں ہے، آپ اس میں ڈسکشن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اپنا کام مطلوب ہے کہ میرا دین دنیا میں، میرے نبی کا دین، اس کا جھنڈا دنیا میں زندہ ہو جائے گا۔ کر لیں آپ اپنے کام، شادی بھی کریں، بیاہ بھی کریں، بچوں کو پالیں پوسیں، کاروبار کریں آپ، اس میں بھی ثواب ہوگا، لیکن میرا کام کرتے ہوئے کرو گے تو ملے گا، ورنہ فارغ چھٹی۔ اگر اللہ کا کام کرتے ہوئے آپ یہ کام کریں گے تو یہ کام آپ کا بن جائے گا عبادت، ورنہ فارغ چھٹی، جاؤ گھر جا کے بیٹھو، کچھ نہیں ملے گا۔ تو غزوہ تبوک کے موقع پر صرف 3 صحابہ، ہلال بن امیہ، مرارۃ بن ربیع، کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ پکے مسلمان تھے، کوئی عذر بھی نہیں تھا، اور یہ بس ارادہ ہے میں جاؤں گا، نہیں لوں گا، آج چلا جاؤں گا، کل چلا جاؤں گا، آج چلا جاؤں گا، ارادہ ہے، کل نکلتا ہوں، کل سوچتا ہوں، بس یہ کرتے 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 پیچھے سے پیچھے گئے۔ اچھا، اللہ کے راستے میں نکلنے کا بھی ایک ماحول ہوتا ہے، ایک ہلہ ہوتا ہے، سارے جا رہے ہیں، چلو آپ بھی نکل رہے ہیں۔ اگر آپ اس ہلے میں آپ نہیں چلے نا تو پھر بندہ خود پھنسا ہوا مشکل ہے اس کا نکلنا، ہلے میں نکل جاتا ہے، ورنہ تو ہماری گردن ایسی پھنسی ہوئی ہے نا کاموں کے اندر کہ نکلنا بہت مشکل ہے۔ وہ ہلہ جو تھا نکل کا سارے مسلمان چلے گئے، اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں آج جاتا ہوں، کل جاتا ہوں، چلو نکل جاؤں گا، میرے پاس سواری اچھی ہے، انشاءاللہ میں پہنچ جاؤں گا۔ وہ کرتے 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 ایسی تاخیر ہوئی کہ جماعت واپس آ گئی۔ اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان اور مال اور وقت کو لگانا، یہ ہر کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جان اللہ نے دی، مال اللہ نے دیا، وقت اللہ نے دیا، استعدادیں اللہ نے دی، صلاحیتیں اللہ نے دی، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح میں سی او لگا ہوں کسی دفتر کے اندر، میرے پاس ایک چپڑاسی کام کرتا ہے بیچارہ، سارا دن دھوپ پہ کھڑا رہتا ہے، اس میں میرا کیا کمال ہے کہ میں اپنی پوری فیکٹری کو لیڈ کر رہا ہوں اور بیچارے وہ دروازے پہ کھڑا ہے۔ یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن اس لیے دیتے ہیں کہ میرا دین دنیا میں کیا ہو جائے۔ اب جب صحابہ واپس آ گئے نا، یہ 3 ہلال بن امیہ، مرارۃ بن ربیع اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 40 دن حضور نے کہا ان سے بات سلام نہیں کرنا۔ پکے مسلمان، قرآن میں ان کی توبہ کی قبولیت کا بیان آیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، 3 صحابہ جو دین کی محنت سے جہاد سے پیچھے رہ گئے، کہتے ضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین تھی تو بڑی وسیع لیکن ان پر ایسی تنگ ہو گئی کہ مسلمانوں سے سلام کرتے تھے، اجازت نہیں تھی بات کرنے، السلام کرو، وعلیکم السلام۔ اپنے کزن کے پاس گئے، یار میں تمہیں قسم دے کے کہتا ہوں میں مسلمان نہیں ہوں، ہاں جی ٹھیک ہے، کیا میں ہر جہاد میں شریک ہوں؟ ہاں ٹھیک ہے، یار میرے ساتھ بات کرو، کبھی اللہ اللہ کا رسول جانتا ہے، بس وہ اجازت ہوگی تو بات کریں گے۔ 40 دن اس طرح اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے کام کو، آپ اللہ کے کام کو چھوڑ کر اگر اپنے کام کو ترجیح دیں گے تو اللہ کو غصہ تو دکھائے گا۔ 40 دن اس طرح گزر گئے، آخری 10 دن میں پیغام آیا اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ۔ یا رسول اللہ طلاق ہوتے تھے؟ نہیں، طلاق نہیں، بس آپ اس میں ملنا ملانا نہیں کریں۔ 50 یہ ساری بات میں نے اس لیے کی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں، دین کی محنت کرنا، دین کو پھیلانے کی کوشش کرنا، اس کے لیے جان اور مال اور وقت لگانا
کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اس کے لیے لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، جماعتوں میں جاتے ہیں۔ یہ 31 اکتوبر سے ہمارا پرائیویٹ کا اجتماع آ رہا ہے۔ کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ اپنی جان اپنا مال اپنا مال۔ وہاں پہ جا کر آدمی اس ماحول میں بیٹھتے ہیں۔ آج تک ہم اپنی ذمہ داریاں تو یہی سمجھ رہے ہیں، ایک بیوی، ایک 2 3 4 بچے، بس انہیں کو پال لیا، وہ پڑھ گئے، ہم بوڑھے ہو گئے، وہ جوان ہو گئے، ہم مر گئے، ختم ہو گئی کہانی۔ یہ سب کی کہانی اس طرح ہی ہے نا۔ وہ ایک تراجا، ایک ترانی، ہمارے دوست بھائی عباد اللہ فرمایا کرتے ہیں، ایک تراجا ایک ترانی، دونوں مر گئے، ختم کہانی۔ ہم بچے تھے، بڑے ہو گئے، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، وہ جوان ہو گئے، ہم مر گئے، ختم کہانی بس۔ کوئی دال کھا کے مر گیا، کوئی دلیا کھا کے مر گیا، کوئی حلوے ماڈی کھا کے مر گیا، کوئی چھوٹے گھر میں، کوئی چھوٹی سواری میں، کوئی بڑی سواری میں، ختم کہانی بس۔ کسی کہانی ایک تراجا ایک ترانی، دونوں مر گئے، ختم کہانی۔ ہم بچے تھے، بڑے ہو گئے، ہمارے بچے ہو گئے، ہم بوڑھے ہو گئے، وہ جوان ہو گئے، ہم مر گئے، بس۔ کسی کے 2، کسی کے 3، کسی کے 4، کسی کی فیکٹری، کسی کا 2 4 دکانیں، کچھ کو 10 12، یہ وہ، بس مر گئے، ختم کہانی۔ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کیے، اور یہ واقعات جو صحابہ کے ساتھ ہوئی ہیں نا، یہ میرے اور آپ کے سبق کے لیے ہوئی کہ اللہ کے راستے سے ہٹنا، پیچھے ہٹنا، اس کا کتنا بڑا نقصان ہے، کیا نتائج ہوتے ہیں، ہمیں وہ بھی نظر نہیں آ رہے۔ ایک آدمی چرس پینا شروع کر دیتا ہے، ایک آدمی سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے، تو ڈاکٹر کو یا دانا آدمی کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ اور انجام کیا نکلے گا۔ پینے والے کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، کہتا کچھ نہیں ہوتا مولوی صاحب، 10 سال ہو گیا پی رہا، میں تک کچھ نہیں ہوا یار، بلکہ میں پی کے تو زیادہ بہتر چست چلا، میرے کام کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، بس مجھے آپ کو ایک لوگوں لگوائیے، پھر جو مرضی کروائیے، ایسے ہی ہے۔ لیکن دانا آدمی سمجھتا ہے نہیں بھائی، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بیٹے یہاں قبر کی طرف جا رہے تھے۔ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم سالوں سے ہم نے کبھی اللہ کے راستے میں نکلے ہی نہیں، تو وہ فرق نہیں پڑا، لیکن اللہ والوں کی نگاہیں بتاتی ہیں کہ ہم نقصان کی طرف ہیں۔ اس لیے پرائیویٹ کے جو اجتماع آ رہے ہیں، کوشش کریں اوقات 4 مہینے کے لیے لوگ جاتے ہیں، سال کے لیے جاتے ہیں، 7 مہینے۔ آج ہمارے ایک دوست ہیں کی جماعت جو ہے وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، مزدوریاں کرنے والے بھی، نوکریاں کرنے والے بھی، امیر بھی غریب بھی، آج ان کا 7 مہینے کا سفر شروع ہو رہا ہے، ماشاءاللہ اللہ کا راستہ ہے۔ جا کے کافروں کو، مسلمانوں کو ملیں گے، دین کی بات کریں گے، پتہ نہیں کس کے دل کی دنیا بدل جائے اور پھر وہ ہمارا سرمایہ بن جائے۔ اس کی نیت کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، جب ان کی توبہ قبول ہوئی، حضرت کامل 50 دن کے بعد کیا کرتی تھی؟ نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہ پڑھنے کا یہ ناراضگی کا اظہار ہوا، قرآن نہیں پڑھتے تھے، یا اللہ کے سامنے روتے نہیں تھے، رو کے برا حال ہو گیا کہ یا اللہ معاف کر دے۔ اور یہ خوش قسمتی ہوتی ہے کہ کسی پر کوئی حالات آئیں اور اس کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، نماز قرآن کی طرف توجہ ہو جائے، یہ خوش قسمتی کی علامت ہے۔ حالات کے آنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے حالات کو ٹھیک کرنا ہے، حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، خوشی کے غم کی، جس کی طرف سے حالات آئے ہیں اس کی طرف متوجہ ہونا، اس کے سامنے رونا، آہو زاری کرنا، گڑ گڑانا، اس کے قدموں میں سر کو رکھنا، یہ مسائل کا حل ہوتا ہے۔ ہم مسائل کے آنے پر معذرت سے ذرا غور سے، اللہ مجھے بھی یہ سمجھا دے، مجھے جب مسئلہ پیش آتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ اس کے لیے کیا کیا وسائل اختیار کیے جائیں۔ مسائل کو حل کرنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں، میرا رخ، میری توجہ کدھر جاتی ہے کہ اس کے لیے یہ وسیلہ، یہ وسیلہ، یہ وسیلہ، میں ان وسائل کی طرف کرتا ہوں، اسباب کی طرف کرتا ہوں۔ یہ حرام نہیں، ناجائز نہیں ہے، ہم انسان ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، مسائل کی طرف آدمی کو مسائل کے حل کے لیے جانا چاہیے، لیکن کب جانا چاہیے، کس طرح جانا چاہیے؟ سب سے پہلے جس در سے مسئلہ آیا ہے
بجلی چلی جاتی ہے نا، مثلا پیچھے جنریٹر خراب ہو گیا، مین بریکر خراب ہو گیا، ایک ایک آپ پنکھا، کبھی یہ بلب دیکھتے ہیں، کبھی وہ پنکھا دیکھتے ہیں، کبھی یہ پنکھا دیکھتے ہیں، کبھی موٹر دیکھتے ہیں، کبھی پنکھا دیکھتے ہیں، کبھی اے سی دیکھتے ہیں. بھائی خرابی تو پیچھے ہے، کہاں پر؟ مین بریکر پہ ہے. آپ نے سارے پنکھے دیکھے، مسائل پیدا کیوں ہوئے؟ پیچھے سے بریکر خراب ہو گیا، بجلی نہیں آ رہی، اس لیے موٹر بھی بند، اے سی بھی بند، پنکھا بھی بند، یعنی ہر چیز بند. جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کا ربط ٹوٹتا ہے، کنیکشن ٹوٹتا ہے، تو پھر مسائل آتے ہیں. بتی بھی نہیں جلتی، پنکھا بھی نہیں چلتا، موٹر بھی نہیں چلتی، اوون بھی نہیں چلتا، اے سی بھی نہیں چلتا، معاشرت بھی خراب، معیشت بھی خراب، اخلاق بھی خراب، عبادات بھی خراب، یعنی پھر ہر چیز خراب ہو جاتی. 2 ہفتے پہلے ایک بچی نے اپنے ناجائز مراسم کو آگے بڑھانے کے لیے، جس سے مراسم قائم ہونے کی کچھ امید تھی، اس کے ساتھ مل کر اپنے گھر کے 13 افراد کو قتل کر دیا. یعنی بیٹی اپنے باپ کی قاتلہ بن گئی، بیٹی اپنی ماں کی کیا بن گئی؟ قاتلہ بن گئی. اپنی بہنوں کی کیا بن گئی؟ قاتلہ بن گئی. اپنے بھائیوں کی کیا بن گئی؟ قاتلہ بن گئی. جس بیٹی کو رب تعالیٰ شاہ نے رحمت کے طور پر اس کے گھر میں اتارا تھا، وہ رحمت نہ رہی، کیا بن گئی؟ زحمت بن گئی. کتنے آدمی؟ 13 آدمی. میرا بیٹا الحمدللہ عالم دین ہے، پڑھاتا ہے، لیکن میں نے 1-2 سال سے بچ کے زیادہ ہی ہو گیا. وہ قربانی کا وقت آتا تو دائیں میں چھوٹنے لگ جاتے. ارے مولانا آئیے نا، آپ صبح کیجیے. وہ 2-4 دن پہلے آ جاتے نا، بچے محبت ہو جاتی. اب وہ نہیں، میرا حوصلہ نہیں. آج بھی آپ تو عالم دین ہو، نہیں اب بجاتے. اچھا جی، ناصر ظلم بڑھتا ہے تو پھر بیٹی ماں کے قتل کو بھی، باپ کے قتل کو بھی، بہنوں کے قتل کو بھی، بھائیوں کے قتل کو بھی. 13 افراد گھر کے ہی تھے نا. اگر گھر کے نہ بھی ہوں، انسان تو تھے. دل پہ ہاتھ رکھیں. وہ 13 جنازے نہیں اٹھے، وہ انسانیت کا جنازہ اٹھا ہے. وہ 13 جنازے نہیں اٹھے، وہ انسانیت کا جنازہ اٹھا ہے. کیوں اٹھا ہے؟ کہ یہ سارے مسائل کیا ہے؟ دین کے نہ ہونے. دین کیوں نہیں ہے؟ اس لیے دین کی محنت نہیں. دین ہوتا ہے، دین کی محنت ہوتی ہے تو دین زندہ ہوتا ہے. دین زندہ ہوتا ہے تو پھر وہ فضائل اعمال میں ایک قصہ لکھا نا مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، کہیں پانی پی لو، نہیں اس کو پلاؤ، وہ کہتا ہے اس کو پلاؤ، وہ کہتا ہے اس کو پلاؤ، وہ بھی گیا، وہ بھی گیا، وہ بھی گیا، وہ بھی گیا. لکھا نا فضائل اعمال. چچا زاد بھائی تھا، وہ اس کو پانی پلانے، ارے بھائی پانی پی لو. دوسرے کا ہے مرتے وقت کراہ نکلتی ہے، ارے اس کو پلاؤ، ادھر جاؤ. آگے سے آواز آئی، آگے پلاؤ، ادھر گئے، وہ بھی گیا، وہ بھی گیا. مسلمان تو وہ تھا جو اپنی جان کا نذرانہ اپنے بھائیوں کے لیے پیش کرتا تھا، وہ دوسروں کے لیے مرتا تھا. جب دین نہیں ہوتا تو پھر مسلمان کی بات تو ہے ہی ہے. یہ گھر کی میں نے بات کی ہے کہ بیٹی کیا کر رہی ہے؟ وہ مار رہی ہے. اس کی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. مسئلہ یہ نہیں کہ تبلیغی جماعت ہے یا یہ ہے، ارے ہم تو اس کو نہیں مانتے. نہ مانیے، آپ کام کیجیے، دین کا کام کیجیے، دین پر عمل کیجیے، دین کو پھیلانے کی کوشش کیجیے. ایک منظم کام بن گیا ہوا ہے، ذہنوں کو بدلیے، تھوڑا سا ذہنوں کو تھوڑا سا بدلیے. دلوں میں وسعت پیدا کیجیے، دل اور دماغ میں وسعت پیدا کیجیے، دلوں کی تنگی کو ختم کیجیے.
بھائی وہ ہمارے یہاں بس اس طرح ہی رواج چلا رہے ہیں کہ ہمارا مزاج نہیں ہوتا. ہمارا مزاج نبی سے ملنا چاہیے، دین سے ملنا چاہیے. ہم ایک ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے. بس جو مسلمان ہیں اس کے ذمہ ہے دین پر چلنا، دین کو سمجھنا. 50 دن یہ جہاد اللہ کا راستے میں جہاد کے لیے ہوتا، مال کمانے کے لیے، گردن اڑانے کے لیے نہیں. دین کے پھیلانے کے اندر راستے میں رکاوٹ بنتی ہے. تو جیسے پتھر آ جاتا ہے نا، آپ لینڈ سلائڈنگ، آپ گلگت کا غان ناران جا رہے ہیں، اوپر سے پتھر گرا، سڑک بند ہو گئی، تو سڑک میں سے آپ کیا کرتے ہیں؟ پتھر کو چھوٹا ہو تو خود ہٹا دیتے ہیں، بڑا ہو تو پھر تھوڑے مار مار کے اس کو کیا کرتے ہیں؟ توڑتے ہیں، راستہ صاف کرتے ہیں. آنے جانے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، اس کا نام ہے جہاد. اگر دین کے پھیلانے میں کوئی رکاوٹ بنتا ہے تو پھر جہاد کی سیف، جسے آپ قتال کہتے ہیں، یہ اور یہ قیامت تک جاری رہے گا. جہاد بند نہیں ہو گیا. لیکن ہوتا کیوں ہے جہاد؟ وہ ہتھوڑے پتھروں پہ کیوں مارتے ہیں آپ؟ بعض اوقات بم بلاسٹ کر کے وہ کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کو اڑانا پڑتا ہے، راستہ کھل جائے. جہاد راستہ کھولنے کے لیے ہوتا ہے. جب دین کو پھیلانے کے لیے جانا چاہتے ہیں یا جانے کے لیے راستہ روک رہے ہیں، ٹھیک ہے اڑاؤ، اتنی کر رہے ہیں، یا خود شہید ہو جاؤ یا کوئی مار. تو جہاد کس لیے ہوتا ہے؟ دین کو پھیلانے. دین پھیلنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے. مرنے کے بعد ہم سے اس کے بارے میں، اور ہمیں چونکہ اندازہ نہیں ہے. غیر ذمہ دار آدمی ہوتا ہے نا، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ ذمہ داری کا پورا کرنا کتنا ضروری ہے اور اس کے اوپر کیا انعامات، ثمرات، نتائج مرتب ہوتے ہیں. جو بچہ غیر ذمہ دار ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. صحابہ کو پتہ تھا، حضور کو پتہ تھا. 50 دن کے بعد توبہ نازل ہوئی. وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے. کیا ہوا؟ اللہ کے راستے میں جانے سے پیچھے رہے. جب توبہ قبول ہوئی، حضرت کعب فرماتے میں آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشی، کیونکہ حضور کی ذاتی دشمنی تو نہیں تھی ان سے، وہ تو اللہ کا حکم آیا تھا کہ آپ ان سے بات چیت نہ کریں. ویسے بات چیت اگر کوئی آدمی کی منٹ آئی ہے، میں تم سے نہیں بولتا، شریف کہتے نہیں، چلو غصہ آ گیا، زیادہ سے زیادہ 3 دن سے زیادہ تمہیں اجازت نہیں ہے. آ جاتا غصہ، غصے کے اندر آدمی بات ہوتا ہے. تو 3 دن سے زیادہ مسلمان سے قطع تعلق کی اجازت نہیں ہے. یاد رکھیے گا، یہ پکی بات میں کر رہا ہوں. کوئی لڑائی جھگڑا خاندان میں ہو جائے، 3 دن تک آپ چلو تھوڑا سا منہ موڑ سکتے ہیں. 30 دن کے بعد آگے چڑھ کر حضور نے فرمایا بہترین آدمی وہ ہے جو آگے بڑھ کر کہ یار چلو اسلام دعا کرو، یار چھوڑو غصہ چھوڑو. 3 دن سے زیادہ کی اجازت نہیں. لیکن دین کے کام سے پیچھے رہنے والوں سے 50 دن بات کرنے کی اجازت ہے. توبہ قبول ہوئی تو فرمایا کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ کا چہرہ اس طرح رامچھا، آپ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا. خوشی میں چہرہ دمکتا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. جو آدمی دین پر چلے گا اللہ اس کے چہرے کو دنیا میں بھی پر نور کر دیتے ہیں. ابھی بڑا نورانی چہرہ ہے فلاں عالم دین کا، فلاں بزرگ کا، ماشاء اللہ. ہم کہتے ہیں اس لیے بھائی ہمارے چہرے بھی دنیا میں بھی سفید ہو جائیں، ہمارے چہرے چمکنے لگ جائیں، ہمارا دل چمک جائے، ہماری قبر روشن نور والی ہو جائے، ہمارا حشر پر نور ہو جائے، اور سراج پر ہمارا نور ہو جائے. اس کا ایک ہی ذریعہ اور سبب ہے، وہ ہے دین پر چلنا. آج موضوع ایک تھوڑا سا سلپ ہو گیا ایک طرف، ورنہ اس موضوع کا حصہ آج ہمارا یہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توبہ کی 6 شرائط بیان کی. کیونکہ رمضان جو چڑھتا ہے زنگ اترنے کے بعد، تو زنگ اتر جائے. آج ذہن کو تھا لیکن بات چلی گئی دوسری، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے ایسا. آئندہ زندگی میں تو انشاءاللہ اس موضوع، لیکن آج یہ نیت کر کے لائیں کہ ہم نے اپنے آپ کو روشن کرنا ہے، اپنے دل کو منور کرنا ہے، اپنی قبر کو اور اپنے ماحول اور معاشرے کو پیار پھیلائیے، محبتیں پھیلائیے. محبتوں سے نور پھیلتا ہے، نفرتیں ختم کیجیے. ایک کو ذرا بڑا کیجیے، تنگ دل کے ساتھ زندگی. ایسی محنت ہمارے محلے میں معاشرے میں کوئی بے نمازی نہ رہے، کوئی بے دین نہ رہے. اس کے لیے میں کسی کے سامنے ہاتھ جوڑنا پڑتا ہے، تھوڑی کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے، پاؤں میں اپنی ٹوپی امامہ رکھنا پڑتا ہے اور اس کو مسجد میں لے آتے ہیں، اس کو اللہ کے راستے میں نکال دیتے ہیں. وہ دین سیکھنے کے لیے چلا جاتا ہے تو اس کے کرنے میں جو عزت ہے وہ بادشاہوں کے تختوں میں بھی عزت کی ملتی ہے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق